السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے کتاب ہے اصلاحی واقعات، جلد نمبر 2۔ اس کتاب سے ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا واقعہ کہ آپ کو کیسے ایمان نصیب ہوا اور آپ کتنی صابرہ اور کتنی آپ استقامت والی تھی، اور آپ کو فرعون نے کیا کیا سزائیں دی تھی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ صبر و استقامت کی پہاڑ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ حالات کے تحت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حکم تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا محل چھوڑ دیا تھا اور خود کہیں جا بسے تھے۔ مصر واپسی تب کی جب باری تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کر دی تھی۔ اس عرصہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا برابر خیال آتا رہا۔ وہ ان سے بے پناہ شفقت رکھتی تھی، اور یہ شفقت عقیدت میں اس دن تبدیل ہوئی جس روز مصری جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی نمونہ ہے۔ وہ نہ صرف سجدہ ریز ہوئے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ ادھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس معجزہ سے ایسی متاثر ہوئیں کہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو گئیں۔ لیکن ان کے ایمان کا انکشاف اس دن ہوا جب وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور منہ سے بے ساختہ خدا کا نام نکل گیا۔ اتفاق کہ فرعون ان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے خدا کا نام سنا تو وہ غصہ میں آ گیا اور برہم ہو کر بولا، کیا موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر تو بھی ایمان لے آئی ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت اطمینانی لہجہ میں اقرار کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہوں۔ یہ بات میں نے آپ سے چھپا رکھی تھی، مگر آج اقرار کرتی ہوں کہ جو خدا موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہی میرا ہے۔ فرعون غصہ پر قابو نہ پاتے ہوئے چلایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی اس دھمکی سے ذرا بھی نہ ڈریں اور صاف انکار کرتے ہوئے بولیں، میں ایمان لا چکی ہوں، تمہیں اختیار ہے، جو چاہو سزا دو۔ یہ سن کر فرعون بدحواس ہو گیا۔ اس نے 4 میخیں منگوائیں اور حضرت آسیہ کے ہاتھ پیروں میں گڑوا دیں۔ لیکن حضرت آسیہ نے زخمی حالت میں وہی کہا، تو ضرور میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے خدا کی ایمان میں ہے۔ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر میرا ایمان و یقین لمحہ بھر کے لیے بھی نہ ڈگمگائے گا۔ فرعون جھلا گیا تھا، سزا برقرار تھی۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، جنہیں دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے دریافت کیا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آسمان کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی تیرے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے۔ تو جو سوال کرے گی تیری ضرورت بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ تب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر خدائے برحق سے التجا کی
کیونکہ فرعون نے سزا میں مزید اضافہ کیا تھا کہ اس نے ان کے تپتے اور زخمی جسم پر چکی کے پاٹ رکھوا دیے تھے۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے، مجھ کو فرعون اور اس کے مظالم سے رہائی دے اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبول ہوئی، ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ جب انہیں جنت نظر آئی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری ششدر رہ گئے اور حیران رہ گئے، جو اتفاق سے فوراً واپس آ گئے تھے اور موجود تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح بحکم خدا تعالی قبض کر لی گئی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اعزاز و انعام عطا کیا تھا وہ اس کا اظہار تھا۔ وہ بھی حضرت مریم کی طرح بہشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ یہ اپنے وقت کی وہ دو عورتیں ہیں جو بہت سے مردوں سے آگے نکل گئیں، باوجود کہ ان کی قوم کافر تھی، مگر وہ اپنی عبادت و عبودیت میں کامیاب رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت بخشی ہے۔ سرور کائنات بھی فرماتے ہیں، مردوں میں باکمال بکثرت ہیں لیکن عورتوں میں صرف 4 ہی ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت مزاحم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمران، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔